الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت پہ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے خطبے میں سورہ حج کی آیت نمبر 31 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ بات یہ ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، جو اس میں اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے کا حکم ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک، آپ کی صفات مقدسہ، آپ کی یاد اور آپ کی طرف منسوب چیزیں یقیناً شعائر اللہ میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جیسے آپ کے بال شریف، آپ کے ناخن مبارک، آپ کا جبہ شریف، پیالہ شریف جس میں آپ نے پانی پیا، چادر، عمامہ، کمان، موزہ، تکیہ، چارپائی اور دوسرے آثار و تبرکات۔ یہ آثار و تبرکات مومن کی نگاہ کو روشنی دیتے ہیں، دل کو سکون دیتے ہیں، روح کو تازگی دیتے ہیں، جسم کو شفا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین، اولیاء، صالحین، سب کا جذبہ احترام ان آثار مقدسہ کے ساتھ کیا تھا، اور ان آثار سے ان کی والہانہ محبت کا انداز کیا تھا، یہ ایمان افروز مضمون بہت تفصیل چاہتا ہے۔ ان تمام آثار و تبرکات میں سے بال شریف اور ناخن شریف کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ یہ بدن پاک کا جز ہیں۔ ربیع الاول شریف کی اس 12ویں رات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے پاک کے مقدس بالوں کی زیارت یہاں دارالبرکات میں کرائی جاتی ہے۔ اس لیے آج ہم سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے عنبری کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے گیسوئے پاک کا ذکر و بیان بھی یقیناً امراض کی شفا اور تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کی دوا ہے، گناہوں کی بخشش کا نسخہ ہے، اکسیر اعظم ہے، سایہ رحمت ہے، کرم و عنایت کا سبب ہے، اور شفیع المذنبین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا باعث ہے۔ ہم سیاکاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔
اب ہم آپ کے گیسوئے عنبری کا ذکر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے گیسوئے پاک نہایت خوبصورت، سیاہ، کالے، خمدار، نہ بالکل سیدھے نہ زیادہ گھنگریالو تھے، بہت گھنگریالے بھی نہیں تھے اور بالکل سیدھے بھی نہیں تھے، تھوڑا سا خم اس میں ہوتا تھا، کالے بہت تھے، بہت خوبصورت تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے سر مبارک میں بکثرت تیل لگاتے، تیل بہت لگاتے، داڑھی شریف میں کنگھی کرتے اور اکثر و بیشتر اپنے سر پر تیل لگا کر اس پر کپڑے کا ایک ٹکڑا رکھ دیتے تاکہ اس کی چکناہٹ امامہ پر نہ لگ سکے۔ کبھی کبھی تیل اتنا زیادہ رہتا کہ تیل کی کچھ بوندیں ٹپک کے سرکار کے گال پہ آ جاتی تھیں۔ وہ منظر بڑا حسین لگتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو، یعنی یہ تیل کی بوندیں نہیں ٹپک رہی ہیں بلکہ سرکار کا جو یہ عارض ہے رخسار، گال بالکل صبح جیسا ہے، اور یہ ستارے جو ہیں رات جیسے ہیں، یہ سرکار کے گیسو، تو سرکار کے گیسو جو ہے صبح عارض پہ یہ ستارے، یہ تیلوں کی بوندوں کے ستارے لٹا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدیدہ سواد الراس واللحیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے بال نہایت سیاہ تھے، بہت کالے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الشعر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو بہت خوبصورت تھے، بہت حسین تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گیسوئے پاک کے بارے میں عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال قدرے گھنگریالے تھے، نہ بالکل سیدھے نہ بالکل خمدار۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے گیسو کانوں کی لو تک تھے، کانوں کی لو تک تھے، اور عرض کرتے ہیں کہ آپ کے بال کاندھوں تک تھے، یہاں تک۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے مبارک بال کانوں تک تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کے بال کانوں اور دونوں شانوں کے درمیان تھے۔ اس طرح سے کئی روایت آتی ہے، تو مرویات میں آپ کے گیسوئے مبارک کا وصف بیان کرتے ہوئے تین چیزیں بیان کی گئی۔ بعض نے یہ کہا کہ کان تک تھے، اور بعض نے یہ کہا کہ کان اور کندھوں کے درمیان تھے، اور بعض نے یہ کہا کہ کندھے تک تھے، کندھے چھو جاتے تھے لیکن کندھے کے نیچے نہیں، کیونکہ مردوں کے لیے کندھوں سے نیچے بال رکھنا جائز نہیں۔ اب جس موقع پر جس کیفیت میں گیسوئے پاک ہوا کرتے تھے، اسی منظر کی صحابہ کرام اپنے اپنے انداز میں عکاسی کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے ان تین صورتوں کو یوں بیان کیا کہ گوشت تک سنتے تھے فریاد، گوشت کے معنی کان، پہلے سرکار کے بال کان تک تھے، اور بڑھے تو بیچ میں آئے، اور بڑھے تو کندھے تک پہنچ گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ گوشت تک، یعنی گوشت معنی کان، گوشت تک سنتے تھے فریاد، پھر آئے تا دوش، دوش کے معنی کندھا، تو گوشت تک سنتے تھے فریاد، پھر آئے تا دوش، کہ بنے خانہ بدوشوں کے سہارے گیسو، بوجھ کندھوں پر اٹھایا جاتا ہے۔ تو وہ گیسو جو ہے کان تک جب سنتے تھے تو ہماری فریاد سنتے تھے، جب تک کان تک تھے، اور کندھے تک آ گئے یعنی ہم
غریبوں اور کمزوروں کا بوجھ اٹھانے کے لیے، سہارا بننے کے لیے کندھے تک آ گئے۔ اور جب آخری حج کیا ہے تو آپ نے سر مبارک مڑا دیا ہے بال کو۔ تو فرماتے ہیں کہ آخری حج غم امت میں پریشان ہو کر تیرہ بختوں کی شفاعت کو سدھارے گے، شفاعت کے لیے چلے گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وادی منی میں تشریف لائے۔ حج کے بعد حج کر کے عرفات و مزدلفہ سے ہوتے ہوئے منی میں تشریف لائے، پھر جمرہ کے پاس تشریف لائے جہاں شیطان کو کنگری ماری جاتی ہے، وہاں آ کر کے رمی یمار کیا یعنی کنکری ماری، پھر منی تشریف لا کر قربانی کی۔ یہی حج کی ترتیب ہے۔ اور جب قربانی کر لی اور قربانی کرنے کے بعد ہی سر کا بال جو ہے مڑایا جاتا ہے، تو پھر آپ نے حجام سے فرمایا کہ دائیں طرف سے میرا سر موڑنا شروع کرو، چونکہ بیچ میں مانگ ہوتی تھی، ایک حصہ ادھر اور ایک حصہ ادھر۔ تو فرمایا کہ دائیں طرف سے میرا سر موڑنا شروع کرو، پھر بائیں جانب، پھر آپ نے یہ مبارک لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ حضرت انس بن مالک ہی سے دوسری روایت اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جب رمی جمار اور قربانی فرما چکے، کنکری مار چکے، قربانی کر چکے، تو حلق فرمایا یعنی سر کا بال مڑایا۔ وہ کیسے کہ حجام کی طرف اپنا دایاں حصہ سر کیا اور فرمایا، اسے موڑنے کا حکم دیا، اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو طلب کر کے انہیں موئے مبارک عنایت فرمایا۔ ادھر کا بال جب موڑ دیا تو آپ نے اپنے ہاتھ میں بال لے کر کے ابو طلحہ انصاری کو دے دیا، عطا فرما دیا۔ پھر حجام کو حکم دیا کہ وہ آپ کا بایاں حصہ سر موڑے، ادھر کا موڑے، تو اس نے سر موڑا اور آپ نے موئے مبارک ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا اور حکم صادر فرمایا کہ اسے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو۔ تقریباً کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام اس وقت حج میں شریک تھے، سب میں جو ہے وہ بال جو ہے تقسیم کر دیے گئے، بانٹ دیے گئے۔ شارح مسلم ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف المعروف بامام نووی رحمۃ اللہ علیہ پہلے والی حدیث کے فوائد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَمِنْهَا التَّبَرُّكُ بِشَعْرِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَاِقْتِنَاؤُهُ لِلتَّبَرُّكِ، یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک سے برکت حاصل کی جاتی ہے، اور حصول برکت کے لیے موئے مبارک کو چن کر اسے محفوظ رکھنا جائز اور درست ہے۔ پھر امام نووی نے لکھا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حلق راس کرنے یعنی سر موڑنے اور مبارک تقسیم کرنے کا یہ واقعہ پیش آیا، تو حلق کرنے والے حجام کون تھے؟ سب سے پہلے تو دیا ابو طلحہ انصاری کے ہاتھ میں بال، لیکن کن صاحب نے آپ کے سر کو موڑا تھا، بال جو ہے چھیلا تھا؟ ان کے نام کے سلسلے میں محدثین کا اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ وہ معمر بن عبداللہ ادوی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مبارک تقسیم کرنے کا یہ واقعہ کہ آپ نے بٹوایا پورے صحابہ کرام کے درمیان بالوں کو، یہ واقعہ صحیح بخاری شریف اور ترمذی شریف میں بھی تقریباً اسی طرح ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ حکم دیا کہ یہ موئے مبارک اپنی ماں ام سلیم کو بھی دے دینا۔ یہ پیشانی کے بال، آگے کے تھوڑے سے بال جو ہے انس بن مالک کو اپنے عطا فرمایا اور کہا کہ یہ بال جو ہیں اپنی ماں ام سلیم کو دے دینا۔ یہ بوڑھی خاتون تھیں ام سلیم، ابو طلحہ انصاری کی بیوی ہیں اور سرکار کی بڑی خدمت کرتی تھی۔
تو سرکار نے ان کے پاس بھجوا دیے بال شریف۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کی وادی میں جب اپنا سر مڑایا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے دائیں حصے سر کو پکڑا اور مڑایا، اور جب اس سے فارغ ہوئے تو مجھے کچھ موئے مبارک دے کر فرمایا کہ اے انس، یہ اپنی ماں کے پاس لے جا کر انہیں دے دینا۔ ہمارے ساتھ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ خصوصی عنایت لوگوں نے دیکھ کر بائیں حصے سر کے موڑے جانے کے وقت ایک دوسرے پر سبقت دے جانے کی کوشش شروع کر دی۔ آگے بڑھتے تھے کہ سرکار اب بال ہم کو دے، ہم کو دے، ہم کو دے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ کوئی کچھ موئے مبارک یہاں سے حاصل کر رہا ہے، کوئی وہاں سے حاصل کر رہا ہے، اس طرح سے لوگوں نے حاصل کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جن کے پاس سرکار نے بال شریف بھیجوائے تھے حضرت انس بن مالک کے ذریعے سے، تو ام سلمہ نے، وہ تو ان کی ماں تھی، ان کے پاس بھیجوایا تھا، ام سلیم تھی، اور سرکار کی زوجہ پاک ہم سب کی ماں ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے پاس جو سرکار کے بال شریف تھے تو انہوں نے سرکار کے موئے مبارک کو ایک شیشی میں رکھ لیا تھا، ایک شیشی میں بال شریف کو رکھ لیا تھا۔ جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا کوئی مرض ہوتا، کوئی بیماری ہوتی، تو آپ اس شیشی کو پانی میں ڈبو کر اس کا پانی اسے دے دیتی۔ وہ شیشی جس میں بال تھا، وہ شیشی پانی میں ڈبو دیتی، وہی پانی اس کو دے دیتی، اور اس پانی سے اس شخص کو شفا حاصل ہو جاتی تھی، بیماری دور ہو جاتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں قاضی ابو الفضل عیاض بن موسیٰ مالکی لکھتے ہیں، شفا شریف میں یہ مضمون ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیف اللہ، اللہ کی تلوار ہیں، ان کی ٹوپی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک تھے، سرکار کے بال شریف ان کی ٹوپی میں تھے۔ آپ کی وہ ٹوپی ایک جنگ کے موقع پر گر گئی، لڑتے لڑتے وہ ٹوپی جو ہے گر گئی۔ آپ نے اس کو حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے بڑا سخت حملہ کیا، جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، جبکہ ہر موقع پہ سخت حملہ نہیں کرنا چاہیے، جان بچانا بھی چاہیے، لیکن اتنا سخت حملہ کر دیا کہ بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، انہوں نے آپ کے اس حملے پر اعتراض کیا کہ آپ نے اتنا سخت حملہ کروا دیا اور اتنے مسلمان شہید ہو گئے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے یہ حملہ ٹوپی کے لیے نہیں کیا تھا کہ میری ٹوپی خالی گر گئی ہے، ٹوپی کتنی اہمیت ہے، بلکہ اس ٹوپی کے اندر اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف موجود تھے، اس موئے مبارک کے لیے میں نے سخت حملہ کیا تھا کہ کہیں میں اس کی برکت سے محروم نہ ہو جاؤں اور یہ مشرکوں کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی یہ ٹوپی جنگ یرموک میں گم ہو گئی تھی۔ آپ نے اس کی تلاش اور بازیابی کی سخت جد و جہد کی، بڑی کوشش کی اور آخر کار مل گئی۔ لوگوں نے پوچھا اتنی صحیح اور کوشش کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عمرہ فرمایا تھا۔ ان کو یہ بال کیسے ملے تھے؟ کہ ایک بار عمرہ فرمایا تھا، جب آپ نے اپنا سر مبارک مڑوایا تو لوگ موئے مبارک لینے کے لیے دوڑ پڑے۔ میں نے بھی آپ کی پیشانی مبارک کے چند بال حاصل کر کے اس ٹوپی کی زینت بنا لیا۔ جس لڑائی میں یہ ٹوپی میرے پاس رہی، اس کی برکت سے مجھے فتح نصیب ہوتی رہی، کسی بھی جنگ میں انہیں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ کامیاب رہے، فتح پاتے رہے۔ حضرت انس بن مالک کے بارے میں حضرت ثابت بنانی کا بیان ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک نے مجھ سے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے۔ بال شریف سرکار کا دکھا کے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، جسے میرے مرنے کے بعد میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ چنانچہ میں نے ان کی وصیت کے مطابق وہ منہ مبارک ان کی زبان کے نیچے رکھ دیا اور وہ اسی حالت میں دفن کیے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ جلال الدین ابن ابوبکر سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے۔ آپ نے وصیت کی کہ یہ منہ مبارک میرے مرنے کے بعد میری آنکھوں اور منہ پر رکھ دیے جائیں اور مجھے پھر ارحم الراحمین کے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق عمل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع حلق راس اور تقسیم منہ مبارک والی حدیث کے بارے میں امام محمد بن سیرین تابعی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبیدہ نے مجھ سے کہا، یہ تابعی ہے، حضرت عبیدہ نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک میرے نزدیک روئے زمین اور زیر زمین کی ہر سفید اور زرد دولت سے زیادہ محبوب ہے۔ پوری زمین اور زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں، دفینے ہیں، جتنی دولت ہے، تو سرکار کا ایک بال شریف ایک طرف ہو اور پوری دنیا اور دنیا کی ساری دولت ایک طرف ہو، لیکن منہ مبارک سرکار کا ایک بال شریف جو ہے مجھے تمام دولت سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابو سلمہ کی روایت ہے، محمد بن عبداللہ بن زید نے مجھ سے بیان کیا کہ میرے والد عبداللہ بن زید منحر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، قربان گاہ جہاں قربانی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحایا تقسیم فرمائے، یعنی قربانی کے جانور تقسیم فرمائے اور انہیں اپنا منہ مبارک عطا فرمایا۔ محمد بن عبداللہ بن زید کا یہ بھی بیان ہے کہ وہ منہ مبارک مہدی اور وسمہ سے رگا ہوا ہمارے پاس اب بھی موجود ہے۔ اب ہم آخر میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کی بیماری اور حصول نعمت منہ مبارک کا ایک ایمان افروز واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک بار مجھے بخار نے آ لیا، بخار سخت بخار آ گیا اور بیماری نے طول پکڑا، سخت بیماری ہو گئی۔ ابھی یہ بہت پرانا نہیں، جلدی کا واقعہ ہے، کیونکہ ان کا وصال جو ہے 1121 ہجری میں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے بخار آیا، بیماری بہت سخت ہو گئی، یہاں تک کہ زندگی سے نا امید ہو گیا، لگتا تھا کہ اب میں بچوں گا نہیں۔ اسی دوران مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، تو میں نے دیکھا کہ حضرت شیخ عبدالعزیز سامنے موجود ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بیٹے، حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تیری بیمار پرسی کو تشریف لا رہے ہیں۔ دیوبندی ان کو بہت زیادہ مانتے، تو حضور تشریف لا رہے ہیں تمہارا مزاج پوچھنے کے لیے، اور شاید تیری پایتنی کی طرف سے تشریف لائیں، جدھر تیرا پیر ہے ادھر ہی سے راستہ آنے کا ہے، اس لیے چارپائی کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ حضور کی طرف تمہارے پاؤں نہ ہوں۔ یہ سن کر مجھے افاقہ ہوا، کچھ ہوش آیا، بیماری کچھ کم ہوئی، لیکن قوت گویائی نہیں تھی، بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ جو لوگ حاضر تھے انہوں نے میرے اشارے پر چارپائی کا رخ پھیر دیا۔ اسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، حضور تشریف لے آئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ، اور تشریف لائے اور فرمایا کیفا حالک یا بنیا، اے میرے بچے کیسے ہو، تمہاری طبیعت کیسی ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ اس کلام کی لذت اس قدر غالب ہوئی کہ مجھ پر آہ و بکا اور وجد و اضطراب کی عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی، رونا آیا، مستی کی کیفیت چھا گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس انداز سے اپنی بغل میں لیا کہ آپ کی داڑھی مبارک میرے سر پر تھی اور آپ کا جبہ مبارک میری آنکھوں سے تر ہو گیا جو آنسو بہ رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وجد و اضطراب اور مستی کی کیفیت حالت سکون میں بدل گئی۔ اسی وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ ایک مدت سے یہ مبارک کے حاصل ہونے کی آرزو رکھتا ہوں۔ ایک زمانے سے میری آرزو تھی کہ کہیں سے مجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال شریف مل جاتا۔ اب سوچتا کہ جب سرکار میرے پاس تشریف لے ہی آئے ہیں تو کیا ہی کرم ہو اس وقت تبرک عنایت فرمائے، حضور اپنا بال شریف مجھے عنایت فرمائے۔ میں نے صرف دل میں سوچا، زبان سے نہیں کہا، لیکن میرے اس خیال سے آپ مطلع ہو گئے، واقف ہو گئے اور داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیر کر 2 مقدس بال میرے ہاتھ پر آپ نے رکھ دیا۔ پھر میرے دل میں آیا کہ یہ دونوں مقدس بال ابھی تو خواب میں مجھے ملے ہیں، عالم بیداری میں بھی میرے پاس رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اس کھٹکے پر حضور مطلع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں بال عالم ہوش اور بیداری میں بھی باقی رہیں گے۔ اس کے بعد آپ نے صحت کلی اور طویل عمر کی خوشخبری سنائی کہ تم صحت یاب ہو جاؤ گے اور تمہیں لمبی عمر ملے گی۔ اسی وقت مرض سے افاقہ ہو گیا، میں بالکل تندرست ہو گیا۔ میں نے چراغ منگوایا، وہ دونوں مقدس بال اپنے ہاتھ میں نہ پائے، دونوں بال میرے ہاتھ میں نہ تھے، تو میں غمگین ہو گیا اور حضور کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوا کہ یا رسول اللہ وہ بال تو نہیں ہیں۔ جب میں نے حضور کی طرف توجہ کی تو غیبت واقع ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثالی صورت میں جلوہ فرما ہوئی۔ فرمایا کہ اے بیٹے، عقل و ہوش سے کام لو، وہ دونوں بال احتیاطاً تمہارے سرہانے کے نیچے رکھ دیے ہیں، تکیہ کے نیچے، تکیہ ہٹاؤ وہاں سے لے لو۔ افاقہ ہوتے ہی وہ دونوں مقدس بال وہاں سے اٹھائے اور تعظیم و تکریم سے ایک جگہ محفوظ کر کے رکھ دیے۔ اس کے بعد دفتن بخار ٹوٹا اور انتہائی کمزوری طاری ہوئی، سر سے اشارہ کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد اصل طاقت بحال ہوئی اور صحت کلی نصیب ہوئی۔ اسی سلسلے میں یہ کلمات بھی فرمائے تھے کہ ان دونوں بالوں کے خواص میں سے ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپس میں گتھے رہتے ہیں۔ یہ دونوں بال جو سرکار نے دیے ہیں آپس میں لپٹے گتھے رہتے ہیں، مگر جب درود شریف پڑھا جائے تو جدا جدا کھڑے ہو جاتے ہیں، جدا جدا ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ایک مرتبہ تاثیر تبرکات کے منکروں میں سے 3 آدمیوں نے امتحان لینا چاہا، جو تبرکات کی تاثیر کے قائل نہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو 3 آدمی تھے، انہوں نے امتحان لینا چاہا کہ ہم آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی ان بالوں سے کوئی ایسی بات ظاہر ہوتی ہے۔ میں اس بے ادبی پر راضی نہ ہوا، مگر جب بحث و مباحثہ طویل ہو گیا تو کچھ عزیزان مقدس بالوں کو سورج کے سامنے لے گئے، دونوں بال سرکار کے، ان بالوں کو سورج کے سامنے یعنی دھوپ پہ لے گئے۔ اسی وقت بادل کا ٹکڑا ظاہر ہوا، حالانکہ سورج بہت گرم تھا اور بادلوں کا موسم بالکل نہیں تھا۔ یہ واقعہ دیکھ کر جو 3 منکر تھے ان میں سے ایک نے توبہ کر لی اور دوسرے نے کہا کہ یہ اتفاقی بات ہے، اتفاق سے بادل آ گیا ہوگا۔ اب دوسری مرتبہ پھر جو ہے اس بال شریف کو دھوپ میں لے گئے تو دوبارہ بادل کا ٹکڑا ظاہر ہوا۔ اس پر دوسرے منکر نے بھی توبہ کر لیا، مگر تیسرے نے کہا کہ یہ تو اتفاقی بات، پھر اتفاق سے بادل آ گیا ہوگا۔
یہ سن کر تیسری بار منہ مبارک کو سورج کے سامنے لے گئے۔ تیسری بار بادل کا ٹکڑا ظاہر ہوا تو تیسرا منکر بھی توبہ کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک بار یہ منہ مبارک زیارت کے لیے باہر لے آیا، بہت بڑا مجمع تھا، ہر چند صندوق تبرک کا تالا کھولنے کی کوشش کی گئی لیکن نہ کھلا۔ جس صندوق میں وہ تبرک تھا، بال شریف تھا، تالا بند تھا، تو تالا کھولنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن نہ کھلا۔ میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا کہ کیا بات ہے، تالا کیوں نہیں کھل رہا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ فلاں آدمی ناپاک ہے، جس کی ناپاکی کی شامت کے سبب یہ نعمت میسر نہیں آ رہی ہے۔ اب عیب ظاہر کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے، تو عیب پوشی کرتے ہوئے میں نے ان سب سے کہا کہ سب لوگ جاؤ اور تازہ طہارت کر کے آؤ، تازہ طہارت کر کے آؤ، جس کا غسل نہ ہے غسل کر لے، جس کا وضو نہ ہو وضو کر لے۔ وہ ناپاک آدمی بھی مجمع سے چلا گیا اور اس وقت بڑی آسانی سے تالا کھولا گیا اور ہم سب نے زیارت کر لی۔ کہتے ہیں کہ حضرت والد ماجد نے آخری عمر میں جب تبرکات تقسیم فرمائے تو ان دونوں بالوں میں سے ایک کاتب الحروف کو عنایت فرمایا، مجھ کو، جس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور اسی واقعے کو اختصار کے ساتھ شاہ ولی اللہ مدثر دہلوی ایک دوسری کتاب میں اس طرح تحریر کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بتایا کہ انہیں بیماری کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا خواب میں شرف حاصل ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے تیرا کیا حال ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیماری سے شفا یابی کی خوشخبری دی اور اپنی داڑھی مبارک کے 2 بال عنایت فرمائے، جس کے بعد وہ فوراً صحت یاب ہو گئے اور دونوں منہ مبارک بیداری کے بعد بھی ان کے پاس موجود تھے۔ والد ماجد نے ان میں سے ایک منہ مبارک مجھے عنایت فرمایا جو اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب پاک رحمت علیہ وسلم کے مقدس بالوں کی طفیل قیامت میں ہم سب کو مقدس بالوں کا سایہ نصیب فرمائے۔